إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم حضرات اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے میں اور میری گزری ہوئی زندگی۔ میرا مقصد اپنے آپ کو نصیحت کرنا ہے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو نصیحت کرنا ہے، ہمارے بزرگوں کو نصیحت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، ہمیں جو مہلت دی ہے، ہمیں جو فرصت دیا ہے، اس کو غنیمت تصور کریں، غنیمت سمجھیں اور پھر آنے والے وقت کے لیے تیاری کریں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکلف کسے کہتے ہیں۔ مکلف ہر وہ شخص ہے جس پر شرعی احکام لاگو ہوتا ہے، یعنی وہ شخص مکلف وہ شخص ہے جو عاقل ہو اور بالغ ہو، اور اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، کیونکہ غیر مسلموں پر پھر یہ شریعت کا احکام لاگو نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ جب کہ احتلام ہونے لگے، زیر ناف بال اگ آئے اور پھر اس کی عمر 15 سال ہو جائے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب انسان مکلف ہو جاتا ہے تب سے شریعت کے احکام ان پر نافذ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ جب بچے 7 سال ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت کے احکام ان پر لاگو ہوتا ہے، ان کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے کہ شریعت کے ایک ایک احکام کی پابندی کرے۔ ذرا غور کریں میرے بھائی، ہماری عمر کتنی ہے؟ ہم میں سے کسی کی عمر 30 سال ہے،
35 سال ہے، 40 سال ہے، 45 ہے، 50 ہے، 55 ہے، 60 70 80 جتنا لے لیں، ہم اپنی عمر کا حساب کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. ہم جب سے ہم پر شریعت کے احکام لاگو ہوا اس وقت سے اب تک کیا ہم نے رب کی فرمانبرداری کی؟ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا یا پھر نافرمانی کی؟ ہماری گزشتہ زندگی کے کیا کیا کارنامے ہیں؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھا کام کرتا ہے بھول جاتا ہے، گناہ کرتا ہے بھول جاتا ہے. ہم نے اب تک جو ہماری عمر ہو گئی کتنے گناہ کیے، کتنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں، کیا ہمیں یاد ہے؟ ہم بھول گئے، ہم نے اس کا محاسبہ بھی نہیں کیا. لیکن کیا فرشتوں نے جو لکھ لیا ہے، ہر انسان کے پاس 2 فرشتے ہیں ان کے اعمال کو لکھنے کے لیے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہی نہیں کہ فوراً اس کو فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہی اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ فوراً اس کو فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں. ہمارے بولنے میں دیری ہو سکتی ہے لیکن فرشتے کو نوٹ کرنے میں دیر نہیں لگتی. وہ چیزیں محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے اعمال کو گن رکھا ہے. اللہ بھولتا نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم نے کب کون سی نیکیاں کی بھول جاتے ہیں، لیکن رب نے نہیں بھولا اور فرشتوں نے لکھ رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں میرے بھائی، اس وقت ہمارا کیا ہوگا جب ہمیں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا. سورہ کہف میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وَأُوذِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ جب اسے نامہ اعمال دے دیا جائے گا، نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو آپ دیکھیں گے گنہگاروں کو، مجرموں کو، کہ وہ اس میں جو چیز ہے اس سے دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے، خوف زدہ ہو رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اللہ اکبر. یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں نہ چھوٹی چیزیں نہ چھوڑی ہے، نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، یعنی تمام چیزیں درج ہیں. ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے جس کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے تھے، وہ بھی آج اس میں درج ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا. تو انسان گنہگار مجرم جب اپنے نامہ اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا تو کہہ رہا ہوگا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑی ہے نہ بڑی چیزوں کو چھوڑی ہے، یعنی تمام چیزوں کو درج کر کے رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اپنے سامنے پائے گا. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرا رب ظلم نہیں کرتا. سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، کہ جب اسے اس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا یقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے میری یہ نامہ اعمال نہ دی جاتی. ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا ہے. ما اغنی عنی مالیا، میرے مال بھی مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، اور میری جو سلطنت تھی، جو میری بادشاہ تھی، وہ بھی چلی گئی. اس طرح آہ بکا کرے گا، چلائے گا، چیخے گا. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ اسے پکڑ لو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو اور اسے جہنم میں ڈال دو اور زنجیروں میں جکڑ دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے. کیوں؟ انہ لا، کیونکہ وہ عظیم رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا. یعنی جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتا تھا اور مخلوق کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا. تو آج بھی اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا ہوگا میرے بھائی اس وقت ہمارا؟ اور جب ہم اتنا جو گناہ کر رہے ہیں، جو مجرمین جہنم کے پاس کھڑا ہوگا تو کیا کہہ رہا ہوگا معلوم ہے؟
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہ کاش کہ اگر لو كنا نسمع، ہمارے سامنے واضح و نصیحت ہوتی تھی، قرآن و سنت کی باتیں ہوتی تھی، کاش کہ ہم اگر سن لیتے، اگر ہم سن لیتے اور عقل رکھتے تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے، یعنی جو جہنم جا رہے ہیں ان میں سے نہ ہوتے۔ اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی، ابھی وقت ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، غنیمت اس کو تصور کریں، اور اس مہلت کو غنیمت تصور کریں اور نیک اعمال کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ورنہ اس وقت روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس میں وہ چیخیں ماریں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال، ہم نیک اعمال کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کر رہے تھے۔ غیر الذی کنا نعمل، اللہ اکبر، چیخ چیخ کر کہیں گے رب سے کہ وہ ہمیں نکال لے اس سے، ہم نیک اعمال کریں گے اور پہلا والا عمل اب نہیں کریں گے، اللہ ہمیں نکال لے۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے رسول بھی آئے تھے۔ اللہ اکبر، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب جہنم کا مزہ چکھو، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر، کسی طرف سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئے گی، ہر طرف سے نا امیدی، چیخ و پکار، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، کیا کچھ سوال کیا جانا ہے، سب کچھ پہلے ہی آگاہ کر دیا، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، ورنہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے تم کیا کہنے والے ہو، اور تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، ابھی سنی جائے گی، ابھی وقت ہے، ابھی آنسوں کی قیمت ہے، لیکن جب جہنم میں رو گے تو تمہاری آنسوں سے کشتیاں چلے گی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، تو ہماری جو زندگی جو ہم گزار چکے ہیں، کیسے گزارے ہیں ہم جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ اللہ ہم نے جو بھی کیا ہے ہمیں معاف کر دے، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں موقع دیا میرے بھائی، لیکن یہ موقع اگر ہم نے گنوا دیا تو یہی قرآنی آیات جو ہم سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اس وقت ہمیں یاد آئے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ملک الموت ہمارے سامنے آ جائے گا، کہیں گے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے واپس، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ شاید ہم نیک اعمال کر لیں، چھوڑی ہوئی دنیا کی طرف ہمیں واپس کر دے، اور تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، تجھے خوش کر لیں۔ لیکن کیا مہلت دی جائے گی؟ ہرگز نہیں دی جائے گی مہلت۔ انسان نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج ہم اپنی بیوی، اپنے بچوں اور دنیا والوں کے لیے کتنا فدا ہیں، لیکن جیسے ہی ملک الموت سامنے آئے گا تو انسان سب کو بھولے گا، صرف رب یاد آئے گا، اور کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، رب کو خوش کر لوں۔ یہ نہیں کہے گا اس وقت کہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اس کے لیے کوئی جائیداد اکٹھا کر لوں، اس کو کچھ نصیحت کر لوں، نہیں، اس وقت صرف اور صرف نیکیاں اس کو یاد آئے گی۔ اللہ نے سورہ منافقون میں فرمایا کہ جب ان کا تذکرہ کیا کہ جب ملک الموت ان کے سامنے آتا ہے تو کیا کہنے لگتا ہے کہ اللہ میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ اکبر، لیکن ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی میرے بھائی، ہرگز نہیں دی جائے گی۔ تو ابھی جو مہلت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک سے جو سوالات ہونے والے ہیں، قبر میں سوالات ہونے والے ہیں، حشر کے میدان میں سوالات ہونے والے ہیں، ہم نے کتنی تیاری کی؟ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں وضاحت کر دی ہے۔ قبر میں 3 سوالات ہونے والے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟
رب کی معرفت ہم نے حاصل کی، دین کی معرفت حاصل کی، نبی کی معرفت حاصل کی. کیا جانتے ہیں نبی کے بارے میں، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں؟ جاننا ضروری ہے. علم حاصل کریں ان کے بارے میں اور پھر ان پر عمل کریں. علم اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ان پر عمل کیا جائے، ورنہ اگر رب کی معرفت، دین کی معرفت، نبی کی معرفت حاصل نہیں کی، وہاں ہاں لا ادری بولیں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہاں لا ادری، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. تو فرشتہ کہے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی قرآن کو پڑھا. اور پھر صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں، کہ اس کے کان کے بیچ میں ایک لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اس زور سے مارا جائے گا کہ اس کی جو چیخیں نکلیں گی اتنی زور سے کہ انسان اور جن کے علاوہ تمام چیزیں ان کی اس چیخ کو سنے گا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا چیخنے چلانے سے اس وقت. ابھی فائدہ ہے، ابھی رونے سے فائدہ ہے، ابھی گڑ گڑانے سے فائدہ ہے، ابھی توبہ کرنے سے فائدہ ہے، ابھی اللہ سے معافی مانگنے کا فائدہ ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، تو اپنے آپ کو سدھار لیں، سنوار لیں، اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ موقع نہیں ملنے والا ہے. حشر کے میدان میں سوالات ہونے والے ہیں ہم سے. کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم، لا تزول قدم ابن آدم کا قدم اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ ان سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں. 5 سوالات کیے جائیں گے، اور جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیتا اس کا قدم ہلے گا نہیں، ڈولے گا نہیں. 5 سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی پوری زندگی کے بارے میں، جب سے تم پر شریعت کا حکم لاگو ہوا اور جب تک تم نے مارا، اس دوران جتنی عمر ہے اس کا حساب دے. اللہ اکبر. ہم ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، رب ہم سے پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. کیسی اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہم وہ زندگی گزارتے ہیں میرے بھائیوں. ہمیں احساس نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں سوال کیا جانا ہے. رب ہم سے پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے رب کو؟ دوسرا سوال ہوگا وان شبابی فیما ابلا، اپنی جوانی کے بارے میں، جو بہترین دور ہوتا ہے جوانی کا. انسان کے رگوں میں تازہ خون ہوتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کا بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں، غلط کام کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے جو سدھرتے ہیں وہ پھر نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ہم نے پڑھے ہیں. اصحاب الکہف کے بارے میں ہم نے واقعہ سنا ہے، صحابہ کرام کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے. نوجوان تھے اور جوانی کی عمر میں ایسے ایسے کارنامے انہوں نے انجام دی ہے کہ قیامت تک شاید کوئی ایسے لوگ آئیں دنیا میں. ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہیں تک محدود رہتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے بھائیوں، تو جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، کیونکہ یہ جوانی جو ہوتی ہے نا، بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے جوانی. ایسے وقت میں ہم اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنی بہترین انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہے. ہم کھڑے نماز نہیں پڑھتے، بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے گا. کبھی کبھی بیٹھ کر بھی نہیں، مطلب پریشانی ہوتی ہے، لیٹے لیٹے ہمیں نماز پڑھنا پڑتا ہے. بسا اوقات ہم پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، مختلف بیماریاں ہمیں جکڑ لیتی ہیں. لیکن جوانی بہترین وقت ہوتا ہے، اور رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے میرے بھائی، بہت زیادہ پسند ہے. تو قیامت کے دن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، جبکہ پوری زندگی میں جوانی بھی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں بھی الگ سے سوال کرے گا، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تیسرا جو سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، وَمَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَنْ فَقَهُ، تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ مال کمانا چاہیے لیکن حلال طریقے سے، حلال راستے سے. اور حلال و حرام اللہ اس کے رسول نے واضح کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، یہ حلال طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے. آج دیکھیں کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، جدھر سے مال ملے بس مال مل جائے، بس مال مل جائے، چاہے حرام طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ سود، رشوت خوری اور حرام طریقے کے جتنے طریقے ہیں ہم اور آپ کر رہے ہیں میرے بھائی، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. تو حلال و حرام کی تمیز کرنا انتہائی ضروری ہے، اور پھر مال کمانے حلال طریقے سے. لیکن دوسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا. ٹھیک ہے کہ تم نے مال کو حلال طریقے سے کمایا، لیکن اس مال کو پھر خرچ کہاں کیا. ایسا تو نہیں
کہ شادی بیاہ میں آج کل جو شادی بیاہ ہوتی ہے پانی کی طرح پیسے کو بہایا جاتا ہے میرے بھائی، اور اس کے علاوہ غلط کاموں میں کتنا پیسہ بہایا جاتا ہے. تو یہ جو پیسہ بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے، پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اس کا بھی ہم سے حساب لے گا اللہ تعالیٰ. اور پانچواں جو سوال ہوگا کہ اپنے علم پر تم نے کتنا عمل کیا، تو نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. میرے بھائی یہ 5 سوالات ہونے والے ہیں، ہم تیاری کر لیں. ابھی موقع ہے تیاری کرنے کا، ابھی وقت ہے تیاری کرنے کا، ابھی تیاری کر لیں ورنہ کوئی فائدہ نہ ہوگا. آج تو ہمیں کوئی فکر نہیں، کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں، بس ہماری زندگی چل رہی ہے. ایک گھر بن گیا، دوسرے گھر کیسے بنے گا اس کی تیاری چل رہی ہے. ہماری خواہشات ایک سے بڑھ کر ایک کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اسی طرح خواہشات ایک سے بڑھ کر ایک خواہشات، ایک سے بڑھ کر ایک خواہشات آتے آتے ہماری خواہشات کبھی پوری نہیں ہوگی. ملک الموت آ کے حاضر ہو جائیں گے اور پھر اس وقت پچھتائیں گے، لیکن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، اس کائنات میں جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمیں آج بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اگر اس کا حق ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسروں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اس کو. اس کائنات میں بندوں پر جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے. کیا ہم اس حقوق کو صحیح سے ادا کر پا رہے ہیں؟ ہمیں ابھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آج کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کی اور ہماری زندگی میں شرک آ گئی، اللہ کا حق ہم غیروں کو بھی دے رہے ہیں، پوری زندگی عبادت میں کھپائیں، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک انداز میں فرما دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل میں برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعمالیوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمیں کرنا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم زندگی کے مقصد بھول گئے، دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے کہ مقصد کیا تھا، مقصد حیات کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا، ہم بھول گئے. بس دنیا کے پیچھے ہم لگ گئے. یاد رکھیں، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، دنیا کے چکر میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کیا چیز ہے اس کی وضاحت کر دی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگو، دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے نہ لگو. یہ دنیا کتنا خوبصورت ہے، اس کی رنگ رلیوں میں مت پڑو، اس کے چکر میں مت آؤ. دنیا میں سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ دنیا ہے. دنیا کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی. دنیا میں اس طرح رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے. کیا مسافر کا کوئی گھر ہوتا ہے؟ جہاں وہ کسی شہر میں گیا، وہ کسی کام کے لیے گیا، وہاں اس کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا ہے، ذاتی مکان نہیں ہوتا ہے. وہ اپنا کام کاج کرتا ہے اور پھر واپس لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، گویا یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں، یہ دنیا ہماری منزل نہیں. پھر کیا ہے؟ یہ دنیا ایک ہمارا راستہ ہے جس سے گزر کے ہمیں جانا ہے. اور ہماری منزل کہاں ہے؟ ہماری منزل جنت ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا. میرے بھائیوں، اسی کو پانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اسی کو پانے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. ہم جس چیز کو پانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یہ ہم سے چھوٹنے والا ہے میرے بھائی، یہ ہم سے چھوٹنے والا ہے. لیکن ہم ہیں کہ اسی کو پانے کی ہم فکر کر رہے ہیں. لہٰذا اپنا محاسبہ کر لیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولتنظر، ہر نفس دیکھ لے
کہ اس نے کل کے لیے، اللہ اکبر، کل اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کل کہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آنے والا کل یعنی قیامت بہت ہی قریب ہے، تو ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام بھی کس طریقے سے اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آگ جلاتے اور اس میں اپنی انگلی ڈالتے اور کہتے کہ عمر تم اس آگ کو برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہو، جو کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ خطرناک ہے۔ ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ عقل مند وہ ہے جو میرے بھائیوں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور وہ موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرے، اور وہ شخص بے وقوف ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اپنی خواہش کی بات مانے اور پھر اللہ پر امید بھی رکھے، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور پھر رب سے امید کرے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جب تیرا رب ہمارا رب جب ہمیں معاف کر دے گا، اتنا ہمیں معلوم ہے، تو پھر نیک اعمال کیوں نہیں کرتے کہ نیک اعمال کریں؟ اب اس دوران اگر کچھ ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم رب سے امید کریں گے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کرنے والا ہے۔ امام ابن حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جس چیز کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، وہ روزانہ اس سے ایک لمحہ دور ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ اس سے ایک لمحہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو چیز جس کی تیاری انہیں کرنی چاہیے ہاں اس سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور وہ کہتے ہیں جس چیز کو بھلا چکے ہیں، انسان جس چیز کو بھول گیا ہے اور اس کے لیے وہ بالکل عمل نہیں کر رہا ہے، اس سے روزانہ ایک لمحہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی موت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ہم موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اور دنیا کو بنانے کی ہمیں فکر ہے، رات دن اس کی کوششیں کر رہے ہیں جبکہ دنیا کو چھوڑ کر ہمیں آخرت کی طرف پلٹنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کریں، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، اس کو غنیمت تصور کریں اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، اگرچہ ان کی زندگی میں کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں ہیں، لیکن وہ ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو جھیل لیں گے، لیکن وہاں جو تکلیف ہوگی قبر میں، آخرت میں، وہاں کی تکلیف جھیل نہیں سکتے میرے بھائی، ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا تو کچھ لوگوں کو جہنم میں صرف ڈالا جائے گا اور فوراً نکال لیا جائے گا، منافقوں اور کافروں کو، اور اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیسی زندگی گزاری، جبکہ وہ دنیا میں بہترین زندگی گزار رہے تھے، ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں انہوں نے زندگی گزاری، تکلیف کیا چیز ہے وہ جانتا ہی نہیں تھا، لیکن ایک لمحہ کے لیے وہ جہنم میں اسے ڈالا جائے گا، فوراً نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسی زندگی گزاری، بھول جائے گا اپنی زندگی کو، اپنی بہترین زندگی کو بھول جائے گا، کہے گا کہ ہمیشہ ہم نے دکھ اور مصیبت ہی کو دیکھا ہے۔ اور ایسے لوگ جو دنیا میں پریشانی اور تکلیف کی زندگی گزاری ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارا ہے، ایسے لوگوں کو صرف جنت میں ڈالا جائے گا اور فوراً نکال لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کیسا گزارا ہے، وہ کہے گا اللہ ہم نے کبھی تکلیف کو دیکھا ہی نہیں کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو دنیا کی تکلیف انتہائی آسان ہے، آخرت کی تکلیف انتہائی مشکل ہے، پریشانی کا وقت ہے، تو دنیا میں رہ کر اس رب کو راضی کر لیں، اس رب کو خوش کر لیں، اور جو گناہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کریں، استغفار کریں، یہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزار لی ہے، اے میرے رب نافرمانی میں زندگی گزاری، تجھ سے بہت زیادہ ہم نے بغاوت کر لی ہے، نافرمانی کر لی ہے، یا اللہ اب نہیں کریں گے، ہم عزم کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے شرمندگی کا احساس کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اب نہیں کریں گے، اب نیک اعمال کریں گے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک نئی زندگی شروع کریں، نیک اعمال کرتے کرتے زندگی سے، اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، یا اللہ قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.